یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر میں چڑھاوے کے غبن کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی خصوصی تفتیشی ٹیم کے 5ویں رکن کے طور پر ایک فورنسک آڈیٹر کو شامل کیا جائے۔ SIT 2 ہفتے کے اندر اپنی پہلی اسٹیٹس رپورٹ پیش کرے گی۔ اس سے قبل ریاستی حکومت نے کل سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس نے ایودھیا میں شری رام مندر ٹرسٹ کو ملنے والے عطیات کے مبینہ غبن کی تحقیقات کے لیے لکھنؤ رینج کے انسپکٹر جنرل آف پولیس کرن S کی سربراہی میں 4 رکنی SIT تشکیل دی ہے۔ دریں اثنا کل ایودھیا میں انسداد بدعنوانی عدالت میں کیس کی سماعت کے بعد عدالت نے جیل میں موجود تمام ملزمین کی جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی قومی صدر نتن نوین کل وارانسی میں ملک گیر سنت شرومنی شری گرو روی داس سماجی ہم آہنگی مہم کا آغاز کریں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر اہتمام یہ مہم 20 فروری 2027 تک چلے گی۔ وارانسی میں اس پروگرام کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے BJP شیڈول کاسٹ مورچہ کے قومی صدر شری لال سنگھ آریہ نے کہا کہ یہ مہم 5 مرحلوں میں چلائی جائے گی۔ संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है पूरे देश में संत रविदास जी के विचारों को, उनके आदर्शों को ले जाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इन कार्यक्रमों में सबसे पहला कार्यक्रम है 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूज्य नरेंद्र दास जी के कर कमलों से 131 कलशों को पूरे देश में भेजा जाएगा। इन कलशों का कई जगह पर जिला मुख्यालय पर पूजन और सम्मान होगा। گورکھ پیٹھادھیشور اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کل گورکھپور کے گورکھناتھ مندر میں گرو پورنیما کے موقع پر منعقد پروگرام میں شرکت کریں گے۔ ہمارے گورکھپور کے نامہ نگار کی اطلاع ہے کہ اس موقع پر شری یوگی گورکھ پیٹھ کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے شاگرد اور گرو دونوں کردار میں نظر آئیں گے۔ ریاستی پارلیمانی امور کے وزیر سریش کمار کھنہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ہر گھر ترنگا مہم کے ذریعے ملک کے شہریوں کو حب الوطنی کے جذبے سے متاثر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھروں پر ترنگا پرچم فخر سے پھہرائے۔ ہم پردھان منتری جی نے لگاتار ترنگا کا ابھیان چلوا کر پورے دیش واسیوں کو راشٹر بھکتی کے پرتی خاص طور سے ہر ناگرک کو کرتویہ بودھ کرایا ہے، اور یہ نشچت روپ سے اپنے جھنڈے کے پرتی پورن سمان ہونا چاہیے، اور سبھی دیش واسیوں کا یہ کرتویہ ہے کہ وہ اپنے فلیگ کے پرتی پورا سمرپن بھاؤ سے سمان کریں اور آدر پوروک اس کو اپنے گھر میں استھاپت کریں۔ گزشتہ اتوار کو من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے ہم وطنوں سے ہر گھر ترنگا مہم کو فروغ دینے کی اپیل کی۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ آئندہ ماہ 15 اگست کو یوم آزادی کے تقریبات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کے لیے نئے ہندوستان کی تعمیر کے لیے اپنے خیالات، تجاویز اور تصورات کا اشتراک کریں۔ منتخب تجاویز وزیر اعظم کو خطاب میں شامل کی جائے گی۔ لوگ MyGov پلیٹ فارم پر اپنے خیالات اور تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ ساون اور کانوڑ یاترا کے لیے ریاست بھر میں خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں شاہجہاں پور میں ضلع مجسٹریٹ دھرمیندر پرتاپ سنگھ کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں مختلف محکموں کو ضروری رہنما خطوط دیے گئے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یاترا کو محفوظ طریقے سے اور منظم طریقے سے انجام دیا جائے۔ اسی دوران میرٹھ میں ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر VK سنگھ نے کہا کہ محکمہ صحت کو زیادہ سے زیادہ صحت خدمات فراہم کرنے کی سمت کام کرنے کے لیے خصوصی ہدایت دی گئی ہے۔ اس بار ایک موبائل ایمبولینس بنائی گئی ہے تاکہ کانوڑیوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہو تو انہیں فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ ہیپاٹائٹس کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہیپاٹائٹس پر قومی اور بین الاقوامی کوششوں کو متحرک کرنے کا موقع ہے، لوگوں اور عام لوگوں کی جانب سے کارروائی اور شرکت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس سال کا تھیم ہیپاٹائٹس آپ سے اسے ختم کریں، جو 2030 تک ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے اہداف کے حصول کے لیے مالی، سماجی اور صحت سے متعلق رکاوٹوں کو دور کرنے پر مرکوز ہے۔ فطرت کے تحفظ کے عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ 1997 میں انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر نے 28 جولائی کو فطرت کے تحفظ کا عالمی دن قرار دیا۔ اس کا مقصد کرۂ ارض کی فلاح و بہبود کے لیے فطرت کے تحفظ اور پائیدار ترقی کی اہمیت پر زور دینا ہے۔
ریاست کے دارالحکومت لکھنؤ، شراوستی، امروہہ اور آس پاس کے علاقوں میں کل ہلکی سے درمیانی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے کچھ حصوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور آسمانی بجلی گرنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا۔ نیپال سے مسلسل پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے بستی میں دریائے گھاگھرا کے آبی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔